دیکھیں، اپوزیشن لیڈر کو ایک تو اپنے منصب کا پاس اور خیال رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو ایسے اول فول القابات سے پکارنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس طرح کہتے ہیں، ہم کہیں اس کا جناب علی قائد بھی تو بلو رانی ہے، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے الفاظ سیاسی لوگوں کو زیب تو نہیں دیتے۔ کون سا وزیر اعلیٰ ایسا تھا جس کو اتنا ایزی اور بالکل ڈائریکٹ ایکسس تھا؟ پرائم منسٹر سے تو یہ تصویر کھنچوا کے آتے تھے سابقہ ادوار حکومتوں میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کے وزراء، بلکہ تصویر کھنچوانے کے پیسے پہلے پیڈ کرتے تھے بابو کو، مرکز کے بابوؤں کو پیسے دے کے ملاقات ہوتی تھی ان کی۔ ہمارا جناب علی سی ایم صاحب تو باقاعدہ لوگ چیزوں کو ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے۔ نیو ایئر گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کے آئے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم این اور میں ہوں خالد حسین۔ ناظرین، گزشتہ روز وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں جو کچھ ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور خصوصاً گندم کی سبسڈی ہو یا گلگت بلتستان کے اندر جو سیاسی ایشوز ہیں اس پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پروفیسر صابر حسین، جو کوآرڈینیٹر ٹو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہے۔ صابر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں آئیں۔ تھینک یو جی ایم این ٹیم، خالد صاحب آپ کا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کی ملاقات گزشتہ دنوں ہوئی تھی، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر گندم کے حوالے سے بہت زیادہ ایک طوفان برپا تھا، سوشل میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو کیا یہ وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کے بعد یہ ایشو سیٹل ڈاؤن ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ ایسا ہوا، سی ایم صاحب نے اس پوائنٹ کو خود اٹھایا پرائم منسٹر کے سامنے، گندم شارٹیج یا جو شارٹ فال آ رہا ہے، تو اس ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے تو پرائم منسٹر نے باقاعدہ اس پہ ایگری کیا، اور اس نے جو کنسرن جو تھے منسٹری ان کو احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کا ایک ہال مارک انیشیٹو ہے، جو کہ لوگ تو ویسے بھی چیختے ہیں نا، ادھر لوگ سیاسی پوائنٹ اسکوئرنگ کے لیے بھی گندم ایشو کو اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں جو آنیسٹلی جو اسٹیپ اٹھایا چیف منسٹر صاحب نے اور اس کو پرائم منسٹر کی نوٹس میں لایا، تو یہ کچھ دنوں میں یہ شارٹ فال جو آ رہا ہے یہ ختم ہوگا، اور جو گندم کی ناقص گندم کے حوالے سے جو شکایت تھی اس کا بھی ازالہ ہوگا، کیونکہ ڈومیسٹک ان کی پرچیزنگ کے لیے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایم او یو ہو چکا ہے، اور وہ کم عرصے میں اس کی نوید لوگوں کو ملے گی۔ یہ کس کی پالیسی تھی کہ گلگت بلتستان کے اندر گزشتہ ایک سال سے جو ہے جو مٹی ملا گندم جس کے اندر پتھر بھی ہو کھانے کے قابل نہیں ہے، جو جانور نہیں کھاتے ہیں، وہ انسانوں کے لیے جو ہے خریدا گیا، وہ پھر گلگت بلتستان کے لیے سپلائی ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، یہ پاسکو تو گندم دیتا رہا ہے نا جی بی کو، یہ پاس پریکٹس بھی یہی ہے۔ تو اگر پاسکو نے اگر سب سٹینڈرڈ گندم دیا ہے تو اس میں ایک پورا ایک منسٹری ہے، اچھا پھر ایک سسٹم ہے ملک کے اندر، ایک ریگولیٹری ادارہ بیٹھا ہے، تو ان کو چھان پھٹک کرنی چاہیے نا۔ ابھی تو لوگوں نے تو اس چیز کو چیخ و پکار کیا کہ گندم سب سٹینڈرڈ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے جب چیف منسٹر صاحب کی نوٹس میں یہ بات آئی تو باقاعدہ اس پوائنٹ کو ریز کیا، اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ حالیہ ان کی جو نیگوسیشن ہوئی گندم کے ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ اس کی ایک کڑی تھی، تاکہ فریش جو سٹاک ہے جو پنجاب کے زمینداروں سے پنجاب گورنمنٹ نے جو پرچیز کیا ہے، تو وہیں سے ہماری جو 1,26,000 بوریوں کی جو کمی ہے وہ وہیں سے پورا کرنے کے لیے سی ایم صاحب نے ایک بڑا اسٹیپ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فالٹ جو ہے وفاقی حکومت کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کے تو اس پہ دوشی نہیں ہے نا، وفاقی حکومت کے اوپر آپ ڈالتے ہو۔ ابھی بات یہ ہے جو اگر آ رہا ہے تو یوکرائن سے ان کی پرچیزنگ تھی، یوکرین سے تھا، پتہ نہیں وہ جو ایک گندم کا، تو اس میں تو صرف اکراس دی کنٹری اس کی سپلائی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے تو اسی گندم میں سے سبسیڈائز ریٹ پہ ہمیں ملتا ہے، گندم تو سب کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا تھا تو پورے ملک میں یہ ایشو چلا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن نوٹس یہاں جو اس پہ ہماری نوٹس میں یہ بات آئی، جب سی ایم صاحب سینسٹائز ہوئے تو اس کو ہائی فورم میں اٹھائیں۔ اچھا، وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے عوام کو بہت مایوس کیا، خصوصاً لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وزیر اعظم جو ہے گلگت بلتستان میں 5ویں صوبے کا باضابطہ طور پر جو ہے نا اعلان کریں گے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک میں اپنا سوال پورا کر لوں،
اس حوالے سے آپ کا جلسہ بھی کامیاب رہا کیونکہ لوگوں کو بڑا تجسس تھا یہ اعلان سننے کے لیے، تو وزیر اعظم نے وہ اعلان تو نہیں کیا، تو بہت سارے لوگ مایوسی کی بات واپس لوٹے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں خالد صاحب، ہمارے جی کی قوم کو خاص کر جو سو کالڈ سب نیشنلسٹ ہیں جن کا سلوگن تھا قومی رٹ لگاتے تھے نا آئینی حقوق اور پلس اس حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کے قوم پرستوں سے بھی بڑھ کر وفاق پرست سیاستدانوں میں کوئی ایسی مثال دے دو، کوئی پرائم منسٹر جس نے گلگت بلتستان کو قومی دائرے میں شامل کرانے کی بات کی ہو. واحد میرا چیئرمین پرائم منسٹر عمران خان اس حوالے سے جس نے ایسے یعنی سٹیپس اٹھائے جو گلگت بلتستان کی آئینی محرومی کے خاتمے کے حوالے سے اس پہ باقاعدہ کام ہوا، اور انشاءاللہ اس کی نوید کل کی ملاقات میں بھی وزیر اعظم نے چیف منسٹر صاحب کو یہ باور کرایا ہے کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان قومی دائرے میں شامل ہوگا. کب تک ہوگا؟ جلدی ہوگا انشاءاللہ. یہ پیپلز نیو پارٹی ایئر میں پیپلز پارٹی اپنا ٹینور مکمل کر چکی ہے، نیو ایئر میں نون لیگ اپنا جو ٹینور تھا وہ مکمل کر چکی ہے، آپ کا بھی تھوڑا عرصہ رہتا ہے. کوئی ہمارا تو یہ کیا ایک میں سال سمجھتا ہوں آپ لوگ ٹائم سیکورٹی کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں؟ نیو ایئر گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کے آئے گا. آپ قومی دائرے میں شامل ہونے جا رہے ہیں. کنفرم بات ہے کہ نیو ایئر نائٹ کو وزیر اعظم اعلان کریں گے. نیو ایئر میں آگے 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. یہ کوئی بات تو نہیں ہو گئی. صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیو ایئر میں کوئی بڑی خوشخبری آنے والی ہے. آپ سب گواہ رہے صابر صاحب کی اس بات کو لے کے. آگے بڑھے. 2022 کی بات کر رہا ہوں. نیو ایئر مینس ابھی جیسے ایک ہفتے بعد ہم نیو ایئر میں تو آپ پھر اس کو جو ہے نا 23 کی طرف جائیں گے. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے نا. 22 کے شروع کے سمائی میں جو 3 مہینے ہیں اس میں ایک بڑا اناؤنسمنٹ ہوگی انشاءاللہ. اس وقت سی ایم صاحب اس خطوط پہ کام کر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں قومی دائرے میں شامل کرانے کے لیے آج تک کسی پرائم منسٹر نے ایسے انیشیٹوز نہیں لیے جتنا عمران خان نے. اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے اپلفٹ کرنے کے لیے اس وقت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ڈکلیئر کیا سکردو. اس وقت ایک قسم کا دبئی کی طرح ایمرجنگ سٹی بنے گا، اور وہاں ٹورسٹ انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہے ہیں. اچھا فلائٹس وہاں ہو رہی ہیں. اس طرح ان کو ایک ٹیگ تو مل گیا نا انٹرنیشنل. اس کا آپ نے پالیسی آپ کی حکومت نے پالیسی نارم کی ہے اس حوالے سے؟ انٹرنیشنل ہے کیسے ارائیول ان کو ویزا فیسلٹی ہے نہیں ان ارائیول فیسلٹی ہے. امیگریشن سے پوچھیں کتنی سختی ہے. کوئی دیکھو نا ایک دن میں تو سب کو تو وہ نہیں کر سکتے ہو نا. وہ اس ایس او پی کے تحت ان کو آنے دیا جائے گا. دیکھو ٹورسٹ ہے، ٹورسٹ میں بھی اس ڈیفینیشن میں کوئی آتا ہے یعنی ایسا تو نہیں ہے نا. تو کیونکہ اس حوالے سے باقاعدہ جو ادارے بیٹھے ہیں وہ لازم بات ہے اس کو چیک کریں گے. امیگریشن ہے، کسٹم ہے، دیگر ادارے، وہ تو اس کی لازمی جز ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارے گلگت بلتستان میں جو بلتستان کی ایک جو پوزیشن تھی ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے اس کی امپورٹنس بڑھ گئی. اچھا ٹورسٹ فلو سے بزنس اپرچونیٹیز کے دروازے کھل گئے، کئی ایک اپرچونیٹیز کے نئے ونڈوز کھلے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے سی ایم صاحب کی اس شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ ہر مہینے 1-2 دفعہ ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے، گلگت بلتستان کے ایشوز لے کے جاتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے حکومتوں میں آپ مجھے بتائیں خالد صاحب، آپ کہہ رہے ہیں پچھلے حکومتوں میں کون سا وزیر اعلیٰ ایسا تھا جس کو اتنا ایزی اور بالکل ڈائریکٹ ایکسس تھا پرائم منسٹر سے؟ تو یہ تصویر کھنچوا کے آتے تھے. سابقہ ادوار حکومتوں میں نون لیگ اور پیپل پارٹی کے وزراء بلکہ تصویر کھنچوانے کے پیسے پہلے پیڈ کرتے تھے بابو کو، مرکز کے بابوؤں کو پیسے دے کے ملاقات ہوتی تھی ان کی. ہمارا جناب علی سی ایم صاحب تو باقاعدہ لوگ چیزوں کو ایشوز کو ڈسکس کرتا ہے وہاں. تو یہ لوگوں کی خوش بختی ہے. میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان والوں کی. خزانے کے بل کھول دیا وزیر اعظم نے، 400 ارب روپے کے بم پر آپ کو مالیاتی پیکیج ملا ہے. بین صوبائی رابطے کی سڑکوں کا جال بچھ رہا ہے آپ کے علاقے میں. اچھا آپ کو تھاکوٹ سراکوٹ سیکشن 20 سی پیک نیٹ میں آ گیا، آپ کا گلگت چترال سی پیک نیٹ میں آ گیا. اس سے پہلے تو ہم سی پیک راہداری منصوبے سے محروم تھے. اب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے ایک اور بات کی اہم، گلگت بلتستان کے لوگ اپنی زمینوں کا جو تحفظ کریں. صابر صاحب نئے اضلاع کے حوالے سے عوام کو بڑی توقعات تھی. تو خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ
آپ ہمیں سمری بھجوا دیں, ہم اس پہ غور کریں گے. کیا اگر سمری بھجوانے سے یہاں سے ہو جائے گا؟ یہ بھی نیو ایئر کی فوری بات خوشخبری ملے گی. آپ نہ کریں سر, دیکھ لیں آپ یہ جو بار بار جو نئے سال کا آپ بتا رہے ہیں نا, میں جو کہہ رہا ہوں دیکھو نئے سال میں بھی کچھ خوشیاں ملنی چاہیے نا. نیو ایئر نائٹ کی بات کریں تو ہم اس کو پھر جو ہے نا لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز آپ کو بنانے کی دے رہے ہیں, ہم تو پورے قوم کو 12 مہینے نیو ایئر کی خوشخبری دے رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ نیو ایئر یعنی 1 سال پورا ہے اس میں بننے میں؟ نہیں, 1 سال سے کم عرصے میں 2-3 مہینے میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ نے لڑکانہ میں بی بی شہید کی جو برسی تھی اس پر کے پی کے گلگت بلتستان پنجاب AJK کے جو وزراء ہیں ان کو الو سے تشبیہ دی تھی, تو کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, اپوزیشن لیڈر کو ایک تو اپنے منصب کا پاس اور خیال رکھنا چاہیے. وہ جی بی کی ایک ذمہ دار سیاسی پلیٹ فارم کی نمائندگی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو ایسے اول فول القابات سے پکارنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ اس طرح کہتے ہیں, ہم کہیں اس کا جناب علی قائد بھی تو بلو رانی ہے, بلو رانی, ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسے الفاظ سیاسی لوگوں کو زیب تو نہیں دیتے ہیں. تو آپ کا ترجمان جو ہے اس کی بھی تو یہ الفاظ اس طرح. دیکھو لازمی بات ہے, یہ تو ایکشن کا ریئیکشن ہے. ایس یو سو شل یو ریپ, صحیح نا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, بو گے ویسا کاٹو گے. پھر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح صحیح نا, تو ہم نے تو پہل نہیں علی طاہر صاحب جس طرح دے رہے ہیں اس کا رد عمل. اپوزیشن دیکھو لازمات رد عمل تو آئے گا, رد عمل آئے گا. اگر ہماری تو رد عمل ٹھیک آ رہا ہے, رد عمل اس سے بھی ٹھیک آ رہا ہے. نہیں, رد عمل ہمارا ٹھیک آ رہا ہے, آپ کا ٹھیک آ رہا ہے, بولا اس نے ہے نا, ہم دے رہے ہیں تو ہم خاموش تو نہیں رہیں گے میرے خیال سے. ابھی آپ بتائیں کہ ان کا کوئی حواس بختگی میں بس باتیں کر رہے ہیں. یہ دراصل ہم تو حکومت میں ہیں, ہمیں مینڈیٹ پبلک نے دیا ہے نا, ہم ڈائریکٹ کوئی نہیں آئے. دیکھو یہ اس وقت اپوزیشن چاہے ادھر کی ہو یا مرکز کی ہو, یہ حواس باختہ ہو گئے. اوپر سے -13 ٹمپریچر بھی ہے, تو اپنے آپ کو ورکرز کو انگیج رکھ کے حواس بختگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی بات کر رہے ہیں, حالانکہ اس طرح کوئی مثبت اس کا جو میسیج نہیں جاتا باہر. اچھا, بجلی بحران پر کب تک قابو پا رہے ہیں آپ؟ جنریٹرز آ گئے ہیں, کچھ دنوں میں چالو ہوں گے. نہیں, اس سے پہلے ہوں گے, ابھی کچھ دنوں پہلے ہوں گے. کیا مارچ کے بعد تو آپ کی جو ہے 2 ہفتے کے اندر ود ان 2 ویکس ٹائم فریم میں انشاءاللہ یہ بجلی کا شارٹ فال ختم ہوگا. اچھا, آخری سوال ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے. آپ کو ابھی تک پورٹ فولیو نہیں دیا گیا ہے, سوزوکی کے بعد کیا سائیکل مارچ کی طرف نہیں جا رہے ہیں؟ سوزوکی میں نے کوئی مارچ کیا تھا, اللہ آپ کو ہدایت دے خالد صاحب. دیکھو میرا مقصد تھا ہم لوگوں کو کیا پریشانیاں ہیں جو ایک خواتین وہاں بچوں کو لے کے بس سٹینڈ میں یا سوزوکی سٹینڈ میں کھڑی ہوتی ہیں تو وہ کیری ڈبہ والا سوزوکی والا ان کو اٹھاتا ہی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی جو مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, تو یہ وہاں خواتین اور بڑے بزرگوں کی کوئی عزت کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. تو میں نے یہ میسیج دیا CM صاحب کو, میں نے پروپوزل بھی دیا کہ کوئی 10-20 ایسے لگژری کوچز چلے جو ایڈجوائننگ ویلیز تک ہمارے خواتین اور بزرگ لوگوں کو ڈپلائی کریں, صبح سے ان کا کنٹینیو ہو, لیٹ نائٹ تک وہ چلتے رہیں, تو اس سے لوگوں کو ایک فیسلٹی ملے گی. تو اربن ٹرانسپورٹ کے لیے سابقہ حکومت نے ایک پروجیکٹ رکھا تھا جس میں خواتین کے لیے, بزرگوں کے لیے, اس کو آپ کی حکومت نے اس کو پوسٹ پون کیا, اسکیم سے کاٹ دیا. اس پہ بھی بات کریں. دیکھو خالد صاحب, سابقہ حکومت نے جگہ جگہ جمپیں بنا کے گئے ہیں, اب آپ اکھاڑ رہے ہیں, کھڈے بنا کے گئے ہیں. ہم سابقہ دونوں ادوار حکومتوں کے جو جمپ ہیں, کھڈے ہیں, ان کی برائی کر کے تھوڑا
सफाई सुथराई करके इसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसको जो इंडेक्स है आईना खराब किया आप पहले रोड बनाएंगे उसके बाद अर्बन ट्रांसपोर्ट का आगाज करेंगे? नहीं, रोड सही बनेगा तो ट्रांसपोर्ट खड्डे में नहीं जाएगी ना, आपके ट्रांसपोर्ट के सारे व्हील जाम। अच्छा, आपको गाड़ियों की उस मेंटेनेंस के हवाले से बड़ा आप लोग कॉन्शियस है? देखो, मेंटेनेंस की पूरी कौम की मेंटेनेंस करा के गए हैं पिछले वाले। अगर इनको दोबारा हुकूमत मिले ना, ये मेंटेनेंस की मद में भी सारी एडीपी हड़प कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर हुसैन साहब, कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। यकीनन साबिर साहब ने कहा कि अवाम को न्यू ईयर में बहुत खुशखबरियाँ मिलने वाली है। अब देखते हैं कि ये वाकई इसी साल के अंदर ये खुशखबरियाँ जो है ये मिलती है या फिर हम मज़ीद अगली हुकूमत का इंतज़ार करें। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान खालिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।